كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ میرا نام ہے ملیحہ عارف. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے میری یوٹیوب فیملی کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مہینے ہم سب کی دعائیں پوری کرے. میں یوٹیوب فیملی کہہ کے کیوں آج ایڈریس کر رہی ہوں؟ ایکچولی ماشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل نے 10K سبسکرائبرز کو ٹچ کر لیا ہے. میں بہت خوش ہوں. حالانکہ آسان جرنی نہیں تھا. 0 سبسکرائبر، 100,000 اور پھر 10,000، بٹ اسٹل میں جس اسپیڈ کے ساتھ یوٹیوب ویڈیوز ڈال رہی تھی بہت زیادہ خوشی ہے. پہلا جو میرا ویڈیو تھی میرے چینل پر وہ سپتمبر 2020 میں تھی. تو آپ لوگوں کے سپورٹ کا، آپ لوگوں کے پسند کرنے کا بہت ہی زیادہ شکریہ. کمنگ ویڈیوز میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی، اپنے 10K سبسکرائبرز یا سیلیبریشن ریکارڈنگ، یا میں اس مائل سٹون کو کس طرح دیکھتی ہوں. کمنگ ویڈیوز میں بات ہوگی. آج کی ویڈیو میں میں رمضان ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گی. تھوڑی پرائیویٹ ڈسکشن ہے، بٹ مجھے تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، اور میرا میسج امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور موسٹلی کافی لوگ اس بات سے کنیکٹ کر پائیں گے. تو پریویس ویڈیو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہیلپ کرے کہ ہم سب نے اپنے لیے جو ٹارگٹس رمضان کے رکھے ہیں ہم وہ اچیو کر سکیں. اور میں نے بھی اپنے لیے کچھ رمضان کے کچھ ٹارگٹ رکھا ہے، میں اس کو اچیو کر سکوں. تو اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اسکرین پر بڑے خوبصورت استنبول کے سنو فال کے کلپس شیئر کروں گی. تو یہ میرا کمپاؤنڈ ہے، میرا جو اپارٹمنٹ ہے جہاں میں رہتی ہوں، وہاں کے اس سنو فال کے کلپس ہیں. تو جہاں میں آپ لوگوں سے اپنے استنبول کے سنو فال کے کلپس شیئر کروں گی، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی. تو میں اگر ہم اس کو اسپریچول جرنی کہیں، یا ایک انسان گرو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، میچیور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو میں اگر پاسٹ میں جا کے دیکھوں تو ایک ٹائم پر بچپن میں اگر میری میموری میں سیو ہے کہ میں 6th-7th کلاس کی بات ہے، آئی تھنک سو 5-6، میں بہت زیادہ بے ساختہ ہنستی ہوتی تھی. ہر بات پہ ہنسنا، کہکا مارنا. تو مجھے اچھی طریقے سے میری میموری میں سیو ہے کہ بابا اکثر کہتے تھے کہ زیادہ ہنستے نہیں ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، دل ہارڈ ہو جاتا ہے. مجھے اس ٹائم یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اینی ویز میں ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی. بڑی کیئر فری سی نیچر اور بہت ڈفرینٹ سا ایک پرسنالٹی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے، میٹرک FSC کی بات ہے، PTV پہ سورہ رحمان کا پروگرام چلتا ہوتا تھا. تو سورہ رحمان کی تلاوت لگی ہوئی، اور ماما بھی رو رہی ہیں اور چھوٹی بہن بھی رو رہی ہے. تو میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے، بیکاز آئی نو کہ وہ ریلی واقعی میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پر میری آنکھوں سے کبھی ایک آنسو نہیں نکلا. تو میں واقعی حیران ہوتی تھی کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے اور آنسو کیوں آ جاتے ہیں. وقت آہستہ آہستہ چلا. یہ میری فیملی کی بہت اچھی مدر کی فیملی کی پیرنٹس کی بہت اچھی تربیت ہے کہ بڑے ارلی ٹائم سے ہم سب بہن بھائیوں نے اپنی نماز ٹائم پہ شروع کی، روزے ٹائم پہ رکھے. اور آہستہ آہستہ یہ ہے کہ جو BBA MBA کا ٹائم ہے، یونیورسٹی کا ٹائم، اس ٹائم میں اپنی نمازوں میں کافی پنکچول ہو گئی تھی، اور تسبیحاں بھی کرنی پراپر. حالانکہ وہ ایج نہیں ہوتی، بٹ یہ ہے کہ بریک ٹائم یا کچھ بھی ہے تو میرے ہاتھ میں وہ تسبیح ہوتی تھی، اور میں اپنی تسبیح کرتی تھی. ہر نماز کی ایک الگ تسبیح ہوتی تھی. سو ایک ٹائم یہ ہے کہ پھر اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ فیل کرنا شروع کیا کہ جہاں پر کبھی پیرنٹس کہتے یا مدر کہتی تھی کہ تمہاری اتنی کیئر فری نیچر کیوں ہے، تم اتنی ہر بات کی ٹینشن، مطلب تم کسی بات کی ٹینشن نہیں لیتی. میں کہتی تھی ٹینشن لینے سے کیا ہوتا ہے. پھر مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ ایک میچیورٹی آنی شروع ہوئی. میں اسپریچولی کہوں گی. تھوڑی ڈفرینٹ یا مشکل ڈسکشن ہوگی، بٹ امید ہے میری باتیں سمجھ آئیں گی موسٹلی لوگوں کو. ایک ٹائم پر یہ ہے کہ پھر میں جب عبادت کرتی، مجھے میرا ایک وہ تھا، ایک اسپیشیلٹی تھی جو آج کے دن تک ہے.
میری امیجنیشن بہت سٹرونگ تھی، مطلب اس حد تک کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور اگر میں چاہتی ہوں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو لٹرلی میں خانہ کعبہ کو اپنے سامنے امیجن کر کے مجھے تھا کہ اگر میں اپنی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور میرا سر نیچے جانماز کو دیکھ رہا ہے تو میری امیجنیشن میں بالکل خانہ کعبہ میرے سامنے ہوتا تھا، ایون اس حد تک کہ ماربل کی وہ سفید ماربل کی ٹھنڈک بھی مجھے پاؤں کے تلووں پہ، پاؤں کے نیچے فیل ہوتی تھی۔ میری امیجنیشن بہت سٹرونگ تھی۔ تو ان شارٹ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی سے پہلے تک کا جو ٹائم تھا میں اسپریچولی بہت سٹرونگ، اللہ سے کنیکٹ کرنا، اب چیزوں کو بڑے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا، سادہ لفظ میں کہوں مجھے لگتا ہے اگر میں اب اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو کافی اچھی بچی تھی میں۔ پھر آہستہ ایک چیز جو ایک میری سچویشن کو سمرائز کرے گی، میرا ایمان کا لیول بہت سٹرونگ تھا، بہت ہی سٹرونگ تھا۔ میں ایک ایگزامپل دیکھ کر اس کو ایکسپلین کروں گی۔ ہم بہن بھائیوں کی عادت ہوتی تھی کہ ہم لوگ اوپر روف ٹاپ پر، جس ٹائم FM ریڈیو سننے کا زمانہ تھا، میں اپنی پاکستانی آڈینس سے بات کر رہی ہوں، تو ہم بہن بھائی یہ ہوتا تھا کہ ہم اوپر روف ٹاپ پہ ہوتے تھے، ہمارے سراؤنڈنگ میں اتنے گھر نہیں بنے ہوئے تھے، تو ہمیں اچھا لگتا تھا کہ آسمان ہے، ستارے، کھلا آسمان ہے، اور ہم ہیڈ فون لگا کر گانے یا جو ٹرانسمیشن ہوتی تھی ریڈیو کی وہ سنتے تھے۔ تو اکثر پیرنٹس اور مدر ناراض ہوتی تھی کہ دیکھو سنا نہیں کہ پچھلے دنوں نیبر میں کسی کا جنریٹر چوری ہو گیا تھا، تو تم لوگ کیوں اوپر چھت پہ ہوتے ہو؟ پھر کبھی بھائی بزی ہوتا تھا، پر میں تو مسٹ ہوتی ہی تھی چھت پر، ایون اس حد تک کہ جو عبادت کی راتیں ہوتی تھی میں جانماز اوپر لے جا کر پڑھتی تھی، مجھے لگتا تھا، مجھے تھا کہ میں ڈائریکٹ آسمان کے پاس ہو کر نماز پڑھوں۔ تو میرے جب مدر نے کہنا تم لوگ کیوں کیئرفل نہیں ہو، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کوئی آ نہ جائے گھر پہ، تو میرا سمپل ایک جواب ہوتا تھا کہ اگر میں نے ٹیرس کے دروازے پر 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دی ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی آئے یا ہمیں کوئی نقصان ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام پڑھوں اور ہمیں کچھ ہو؟ تو ان شارٹ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ایمان کا لیول بہت ہی سٹرونگ تھا۔ پھر جب شادی ہوئی تو بڑی عجیب سی ایک سٹیٹمنٹ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنی ایک تو نمازیں چھوڑ دی، کیوں چھوڑ دی مجھے نہیں پتہ۔ میں اپنے ہسبینڈ کے کزن کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہماری گپ شپ ہو رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ، تو میں نے بڑی ایک اسٹرینج سی اسٹیٹمنٹ بولی، ابھی بھی جب میں ریکال کرتی ہوں تو مجھے خود پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نماز کیوں پڑھوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، سب کچھ تو ہے۔ نماز نہیں پڑھی، میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اور مجھے لگتا ہے اگر میں ان شارٹ اس کو ڈیفائن ایکسپلین کروں تو انسانوں کا طواف کیا، انسانوں کو خوش کیا، مطلب انسان ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ تو کبھی کبھی میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بات کرتی کہ اللہ میں کتنی سیلفش ہوں، جب کوئی مطلب یا کام ہوتا ہے تو میں آپ کے پاس ہوتی ہوں، اینڈ دا مومنٹ کام ہو گیا تو میں دوبارہ مڑتی نہیں ہوں۔ بٹ میں نے ایک لائف کے ایک میجر ٹائم پر نماز کو ایز سچ مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ ایون یہ سٹیٹمنٹ ہوتی تھی میری کہ میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ تو ہے۔ پھر آہستہ آہستہ پریکٹیکل لائف آگے بڑھی، بچے بڑے ہوئے۔ جو دوسرا بیٹا ہے میرا جو آٹزم اسپیکٹرم پر ہے، جب وہ 4 سال کا تھا تو مجھے کچھ آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی پرابلم ہے، دیر از سم پرابلم۔ جب استنبول میں شفٹ ہوئی تو پراپر لائف کا ایک نیا آسپیکٹ اور ایک پراپر جرنی سٹارٹ ہوا۔ جب دوسرے بیٹے کا مونٹسری کا دن تھا اسکول کا، اور نیکسٹ کچھ ڈیز میں پرنسپل نے کال کی کہ جی آپ کا بچہ تو اسکول نہیں جا سکتا، کہ کوئی پرابلم ہے۔ میں نے یہ سارا جرنی، یہ ڈیٹیل اپنے بیٹے کی آٹزم سیریز میں شیئر کی، آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر میں اپنے اسپریچول جرنی کی بات کروں تو میں نے اپنے آپ کو بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کچھ رات نماز کے ٹائم ہوتے ہیں عبادت کے، آنیسٹلی شیئر کروں، ماما یہ بات سنیں گی بیکاز میری ویڈیوز ماما ساری فالو کرتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ٹائم ہوتا کہ اگر عبادت کا نہیں ہوتا تھا ٹائم یا سٹیمنا یا کہہ لوں موڈ، آنیسٹلی کہوں ایمانداری سے، تو دل میں ہوتا تھا ماما تو ہیں میری جگہ دعا کرنے کے لیے، تو ماما میری لیے ساری دعائیں کر دیں گی۔ پھر جب آہستہ آہستہ یہ بیٹے کا پروسیس شروع ہوا، بیٹے کی سچویشن کافی ورس ہوتی گئی، ماشاءاللہ پچھلے 1-1.5 سال سے بیٹے کی سچویشن کافی حد تک بہتر ہے۔ بٹ اگر میں بات کروں کہ میرا استنبول میں جو 8 سال کا سٹے تھا، یہ
3-4 سال بہت مشکل ٹائم تھا، بہت ہی زیادہ مشکل ٹائم تھا۔ اس سچویشن میں میری ہیلتھ کافی ڈسٹرب رہی، بیکاز ایک ٹائم پر میں بچوں کو ڈانٹتی تھی، مار بھی دیتی تھی، پر پھر آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ جب میں اپنے آٹسٹک بچے کو مارتی ہوں تو وہ اور زیادہ ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹرز نے، تھیراپسٹ نے بھی مجھے کہا کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ تو اس سچویشن پہ میں اتنی کنٹرول فریک پیرنٹ، جہاں مجھے ہر سچویشن، ہر چیز اپنے مقصد اور اپنے مائنڈ سے چلانی ہے، اور ایک بچے کے آگے سرنڈر کر کے مجھے اس کے موڈ کے حساب سے چلنا ہے، وہ میرے لیے بہت بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ اپنے آپ کو اس آسپیکٹ پہ چینج کرنا بہت ہی مشکل تھا میرے لیے۔ تو وہ اکثر میں کہتی ہوں کہ ڈرامے موڈ میں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، خون جلنا، تو میں اکثر کہتی تھی خون جلنا کیا ہوتا ہے۔ رائٹ ناؤ یہ جو میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو جو استنبول کا جب میرا ٹائم تھا 3-4 سال کا جو بیٹے کے ساتھ، وہ بہت ہی ٹف ٹائم تھا۔ لٹرلی اندر ایموشنز کو ایبزارب کر کے بیٹھنا، تو وہ لٹرلی فیل ہوتا تھا کہ اندر کچھ جل رہا ہے، بیکاز مجھے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا، اور اگر ریئیکٹ کروں گی تو بیٹا اور ڈسٹرب ہوگا، ہائپر ہوگا۔ تو اس سچویشن پہ میری ہیلتھ کافی ڈسٹرب ہوئی۔ سروائکل کا پرابلم رہا، نیک پہ، شولڈر پہ میں بہت ایکسٹریم پین ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ ڈیز ایسے ہوتے ہیں کہ میں اب بچوں کا زیادہ چیخنا یا شور نہیں سن سکتی۔ کچھ ڈیز ایسے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم بچے سونے سے پہلے بہت ہائپر ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب میں ان کا زیادہ چیخنا یا شور سنتی ہوں تو کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ رات تک میں اپنی نیک موو نہیں کر سکتی لیفٹ اور رائٹ، وہ بالکل سٹک ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، ہاتھوں کا کیا کہتے ہیں کلائیوں کا سن ہونا، تو یہ ہیلتھ ایشوز کافی رہے۔ پھر سٹریس اور انگزائٹی میں میٹھا کھانا اور اپنا ویٹ کافی انکریز کر لینا، تو دیر آر ملٹیپل ایشوز۔ بات بتانے کا مقصد ہے کہ ساری سچویشن پہ میری ہیلتھ کافی زیادہ ڈسٹرب رہی۔ اس سارے پروسیس میں جہاں پر مجھے اندازہ تھا کہ میں ایک انسان ایک لائف میں بیٹھ کر اپنی پوری لائف کو ریکال کرتا ہے، دیکھتا ہے، میں نے اپنے آپ کو جہاں پہ چھوڑا تھا شادی سے پہلے، اگر میں وہاں پر اس فیز میں آ کر چیزوں کو ہینڈل کرتی تو میرے لیے چیزیں کافی آسان ہوتی۔ میں آلریڈی اتنی ڈسٹرب اور کولیپس ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھ سے اپنا آپ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا تھا اور بیٹے کا بھی ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ جہاں میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور ساتھ ساتھ یہاں پہ کمیونٹی کی بھی ہیلپ کی۔ کس طرح کمیونٹی کی ہیلپ کی؟ میرے ہسبینڈ کو ٹرکش لینگویج آتی تھی، مجھے آتی ہے، تو نئی آنے والی فیملیز کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی ان کو گائیڈ کیا جائے کہ یہاں کے رولز ریگولیشن کیا ہیں۔ تو ایک دو جگہ پہ بڑے انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھے۔ ایک خاتون تھی، ان کا کچھ ہاسپٹل کا پرابلم تھا، وہ خاتون پریگننٹ تھی، تو وہ ان کا روتے ہوئے مجھے کال آئی کہ دیر از سم پرابلم، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، یہ نارمل بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، نارمل بات نہیں ہے، کچھ سچویشن ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں ہاسپٹل جاؤں تو آپ ٹرکش میں بات کر لیں گی؟ تو میں نے کہا بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ خاتون ہاسپٹل گئی اور میں نے صرف اپنے گھر سے بیٹھ کر اس خاتون سے نے مجھے فون پہ بات کرائی، جو وہاں پر ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو نرس تھی، ڈاکٹر تھی، ان کو میں نے ٹرکش میں سمٹمز بتائے، میں نے اس حد تک ہیلپ کی۔ اور وہ خاتون جب ان کا ڈیلیوری ٹائم تھا تو ویسی کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹائم بڑا آئیڈیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جائے پوری ہوتی ہے، تو تم اپنے لیے دعا مانگو۔ اینڈ یو وونٹ بلیو، ان خاتون کے لفظ تھے کہ آپ ملیحہ جو بھی کہیں، میں آپ کو نہیں بھول سکتی، میں اماد کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے دعا کروں گی۔ میں جس نیچر کی، جس پرسنالٹی کی ہوں، وہ خاتون نے اس ٹائم، ڈیلیوری ٹائم، میرے بیٹے کے لیے یا میرے لیے دعا نہ کی ہو، ان خاتون کا کہنا ہی میرے لیے کافی تھا، مطلب جس طرح مجھے خرید لیا۔ پھر کمیونٹی میں، ہماری جو میری استنبول میں کمیونٹی ہے، لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگ اب میری پرابلم کو، میرے بیٹے کی سچویشن کو جانتے ہیں۔ اب کسی کیا کہتے ہیں کا پکچر آ جانی کہ ہم خانہ کعبہ میں، بالکل خانہ کعبہ کے خلاف کے پاس موجود ہے، اور کیا کہتے ہیں عمرے کے لیے آئے اور ہم نے اماد کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے دعا کی، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کا آنا، وزٹ کرنا، اور صرف بیٹے کے لیے، اماد کے لیے آب زمزم لے آنا کہ ہم بیٹے کے لیے لے کر آئے ہیں۔
استنبول میں ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شانلی عرفہ. وہاں پہ حضرت ایوب کا کنواں ہے جہاں پر جب حضرت ایوب بیمار ہو گئے تھے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو کنویں کے پانی سے ان کو شفا ملی تھی. تو ٹرکش گورنمنٹ نے کنویں کو سیل کر دیا اور ساتھ میں نلکے لگا دیے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اور پانی یوز کرتے ہیں. ایک خاتون کینیڈا سے ہیں، وہ صرف وہ پانی میرے لیے لے کر آئیں، بیٹے کے لیے، اماد کے لیے لے کر آئیں کہ آپ یہ پانی بیٹے کو دیں. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اکیلی ماں کیا دعا کرتی، جو لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے اور میرے لیے دعائیں کی، میرے لیے بہت بڑی بات تھی. اور پھر میری ماما نے، میں نے بتایا کہ کچھ ٹائم ایسا کہ اگر میں لیزی ہوں، سست ہوں، یا اس طرح کہوں کہ میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے پین میں، تکلیف میں، تو میں خود دعا نہیں کرتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، اور میں کہتی تھی چلو ماما تو ہے، ماما میرے بہاف پہ دعا کر دیں گی. ایک ٹائم پر مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید میری دعا یا میری نماز اللہ کے پاس اوپر تک نہیں پہنچتی، دیر از سم پرابلم، تو میں کسی اور کو دعا کا کہتی ہوں، کیا پتہ کسی اور کی دعا لگ جائے. تو ایک ٹائم پر بڑا ایک لائف میں اپنی آڈینس سے، خواتین سے بات کروں گی کہ لائف میں آپ کوئی ایسا مومنٹ فیل کریں جہاں پہ آپ لوگوں میں، کراؤڈ میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہیں. میں اکیلے ہونے کی بات یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی جب گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کسی لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک تو سچویشن یہ ہوتی ہے نا کہ ہماری مینٹل کمپیٹیبلٹی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، ہماری طبیعتوں کا، ہماری پرسنالٹی کا ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہماری کسی سے نہیں بنتی. میں وہ بات نہیں کر رہی. آپ کسی ایک پوائنٹ پر لائف میں فیل کریں کہ آپ کراؤڈ میں ہیں، ہجوم میں ہیں، اور پھر بھی اکیلے ہیں، اور یہ ایکسپیرینس آپ ملٹیپل ٹائم فیس کریں تو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے بڑی ڈفرینٹ سی میں سچویشن فیل کر رہی ہوں. میں نے آپ لوگوں سے اپنی جیولری کلیکشن شیئر کی، اپنی ساری وارڈروب، اپنی چیزیں شیئر کی. پھر میں نے بات بتایا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد چیزوں کا بہت ڈھیر لگایا ہوا ہے. اب میں لائف میں وہ فیز فیل کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ اچھا کھانے کو دل کرتا ہے، بہت کوئی ہائی فائی کھانے کو دل کرتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے دل، اینڈ دا مومنٹ میں کھانا کھاتی ہوں اس کے بعد مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے کیوں کھایا. ویسی ایک ویسٹیج تھی. بات بتانے کا مقصد ہے کہ کھانا تو ذائقہ منہ کی زبان تک تھا، تو مجھے اس کھانے کو اتنی ایفرٹ پٹ ان کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں کوئی سمپل سا کھانا کھا لیتی. تو اس طرح کے چینجز بڑے فیل ہونا شروع ہوئے. پہلے میں سمجھی میں ویسے ہی فالتو میں زیادہ چیزوں کو نوٹ کر رہی ہوں. پچھلے 1-1.5 سال سے یہ سچویشن فیس کرتی رہی. ایک بڑا ٹرانزیشن پیریڈ تھا. لوگوں میں ہو کر بھی میں انکمفرٹیبل ہونا، یا انجوائے نہ کرنا، یا کمپنی کو فیل نہ کرنا. آئی پریفر کہ میں اکیلی ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر ایک ٹائم پر ایسا کہ مجھے گانا گانے کا بہت شوق ہے. یہ میرے فادر سے مجھے آیا ہے. میں گانا، میں بہت گاتی، بہت گنگناتی. کون سی لینگویج، ٹرکش، انگلش، اردو. ایک ٹائم پہ ایسا کہ اگر میں کوئی گانا گنگنا رہی ہوں، دا مومنٹ آئی ڈونٹ نو فرام ویئر آئی گیٹ اسٹاپ، اور مجھے ہوتا ہے کہ یار میں گانا کیوں گا رہی ہوں، اور فوراً سے میں نے نعت شروع کر دینی. ان لاز میں کہیں کسی سے بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ تمہارے بیک آف دا مائنڈ کوئی بات پھنسی ہوئی ہے تو تم اس وجہ سے سوچ رہی ہو. میں نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بات بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میسج دے رہا تھا کہ میرے لیے یہ ایک ٹائم ہے ٹرانسفارم ہونے کا، یہ میرا ٹرانزیشن پیریڈ ہے. پر گھوم پھر کر میں پھر دنیا میں جا کے گھس رہی تھی. میں نے آپ لوگوں سے جو بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی فیل کرے میری جیسی ملتی جلتی سچویشن، کہ آپ لوگوں میں رہ کے بھی اپنے آپ کو اکیلا فیل کریں، اینڈ آپ کو لگے کہ آپ کراؤڈ میں، لوگوں میں ہو کر بھی آپ نہیں موجود، تو دیر از سم تھنگ لائف میں کچھ آپ کے چینج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی میسج دے رہا ہے. تو میرا یہ بڑا ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا. اب جب میں اپنی اوور آل سچویشن کو دیکھتی ہوں تو میں پچھلے 6-7 مہینے سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی تہجد نماز شروع کروں، پر مجھ سے ہو نہیں پا رہی. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ہو پا رہی. اور پھر سیکنڈلی میں ہمیشہ میری ول پاور اسٹرانگ رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو اتنا ہیلتھ وائز اتنا ڈسٹرب کر لیا ہے کہ میں اکثر سوچ رہی ہوں کہ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو اس رمضان میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی مجھے اپنے اس ایمان کے لیول پہ پھر سے جا کے کھڑا ہونا ہے جو میرا وہ تھا کہ میں نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ دروازے پہ پڑھ دی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے.
تو میں نے اپنے ایمان کے لیول کو ہاتھوں سے خود لوز کیا. مجھے اس پوائنٹ پر، اس ڈرائیونگ سیٹ پر دوبارہ جا کے بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ دیوار پہ میرے لیے لکھی ہوئی تھی کہ بھی تم گھوم لو ساری دنیا، جتنا تم نے مزہ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے کر لو، تمہیں نہیں ملے گا مزہ، سکون تمہارا میرے پاس ہے. تو اس رمضان میری ہر ممکن کوشش تھی کہ ایک تو میں نے اپنی تہجد نماز شروع کرنی ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ مجھے واپس جا کر اس لیول پہ جا کے کنیکٹ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، جب ہم اسپریچولی اسٹرانگ ہونے کی بات کرتے تو لگتا ہے کہ ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے. بٹ پیورٹی یا ایک منزل اچیو کرنے کے لیے کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے. میرا ڈریس اپ نہ ہونے کا دل کرنا، کچھ فیشن کچھ بھی نہ کرنے کا دل کرنا، میں بڑی ڈفرینٹ اسٹیٹ میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے بہت اسٹرانگ پش دینا ہے اپنے آپ کو. میں آنیسٹلی ایمانداری سے بات بتاؤں، ماں ہوتے ہوئے میں نے اس طرح سے دعا نہیں کی بیٹے کے لیے جو مجھے کرنی تھی. بڑی خوبصورت کسی نے ایک سٹوری سنائی تھی مجھے، بڑی پرانی بات ہے، مجھے پراپر آئی ہوپ اس کو ایکسپلین کر پاؤں. خانہ کعبہ حرم شریف میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی. تو وہ وہیں حرم شریف ہوتی تھی، وہ عبادت کرتی تھی، طواف کرتی تھی، عمرہ کرتی تھی اور اپنی دعائیں مانگتی تھی اپنی نظر کی، پر دعا پوری نہیں ہوتی تھی. تو میرے خیال میں وہاں سے کوئی گزرا اور کوئی اس خاتون سے کوئی ڈسکشن ہوئی، بات چیت ہوئی. تو اس بندے نے کہا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں تم مجھے بتاؤ، وہ مطلب تمہاری زندگی کی آج آخری رات ہے. اس عورت نے گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگی دعا، اور وہی دعا جو وہ کتنے سالوں سے مانگ رہی تھی، اور اس کی نظر واپس آ گئی. تو کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نظر اس وجہ سے واپس آئی کہ اس نے اتنے سال اس شدت سے اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ اس سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. اور دا مومنٹ جب اس کو فیل ہوا کہ اس کی آخری رات ہے، اس کی آخری سانس ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، اس نے جس شدت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور جس شدت سے اللہ تعالیٰ کو نوک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو میں اس سچویشن کو ایکسپلین اپنے سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ میں نے اس طرح سے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی، شاید اپنے آپ کو خود بے حال ہونے کے لیے چھوڑ دیا، خود ڈسٹرب ہونے کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ رمضان میں بہت اس کا ویٹ کر رہی تھی، اور میں تھوڑی ڈسٹرب بھی ہوں کہ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور رمضان ختم ہو جائے گا، 15 روزے ہوئے اور اب عید سر پر ہے. تو میری اس رمضان اور فرام ناؤ آنورڈز میں لائف کو جس طرح دیکھتی ہوں، ایک تو مجھے اسپریچولی اسٹرانگ ہونا ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اپنی تہجد کی نماز کو کرنا ہے، قائم کرنا ہے. یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھوڑی مشکل بات کہوں گی، جب تک میں خود ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھوں گی، ایک اسٹرانگ پش نہیں دوں گی، نہ میری ہیلتھ صحیح ہوگی، نہ میرے ہیلتھ پرابلم صحیح ہوں گے، اور نہ میرے اندر خود پاور آئے گی کہ میں بیٹے کی کرنٹ سچویشن کو مینیج کر سکوں. ایسا نہیں کہ بیٹا ابھی بالکل پرفیکٹ سچویشن پہ، ماشاءاللہ بہت حد تک بہتر ہے، کافی حد تک اس کی ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہو گئی ہے، بٹ سٹل کچھ سچویشن پہ میری بس ہو جاتی ہے، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں فزیکلی، مینٹلی. اس سب کو مینیج کرنے کے لیے میرا خود اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اور یہ اسٹرانگ میں کیوں نہیں ہوں؟ مجھے جانے انجانے میں جہاں پر مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید میری دعا نہیں سن رہا، مجھے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہے. یہ سچویشن، یہ وقت اسی طرح ہی ہونا تھا. میں اس میں کوئی بھی ifs اینڈ بٹس کروں، بیکاز میری پرسنالٹی کی نیچر تھی کہ میں نے ہر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں اپنے بیٹے کو خود صحیح کروں. وہ سٹوری کیا تھی میں اوپر ویڈیو کا لنک شیئر کر دوں گی. بیٹے کی آٹزم سیریز میں سورہ رحمان کا جو ٹریٹمنٹ ہے، میں نے کمپلیٹ اپنا جرنی شیئر کیا ہے. تو میرے اسپریچول جرنی کو ٹرانسفارم کرنے میں اور بنانے میں کافی حد تک ان انسیڈنٹس کا بھی رول ہے. بات بتانے کا مقصد بس یہ ہے کہ میں
آنیسٹلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم ہوتا تو دیکھ رہی ہوں. دیر از اے اسٹیٹمنٹ ریٹن آن دا وال کہ مجھے 1 سال سے وہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے میرے سامنے. میں جان بوجھ کر اس کو ڈینائی کیا, گھوم پھر کر پھر دنیا میں گئی, اور پھر وہی والی بات باؤنس بیک کر ہو کر پھر اور زیادہ ڈسٹرب ہو کے واپس آئی. اور اللہ تعالیٰ جسٹ ویٹنگ اینڈ واچنگ کہ تم اپنا ٹائم لے لو. جب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا سکون, تمہارا آرام میرے پاس ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. ماں ہوتے ہوئے میری تو یہ حالت ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ یہ K2 کا پہاڑ چڑھ جاؤ اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تمہارے بیٹے کا علاج ہے, آئی ایم سو اسٹرانگ, اتنی ڈٹرمنٹ کہ میں وہ K2 کا پہاڑ بھی چڑھ جاؤں گی. پھر میں کیوں اپنے آپ کو, میں نے ڈسٹرب ہونے کے لیے اتنے ٹائم چھوڑ دیا اور اپنی ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کیا, اپنے اسپریچولی اپنے کانفیڈنس کو بھی, اپنے مورال کو بھی. تو لائف کے اب اس پوائنٹ پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. میں نے اپنے ویٹ کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنی فزیکل مینٹل ہیلتھ کو جتنا بھی ڈسٹرب کیا, اور اس ساری سچویشن پر اب میرے باقی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں کافی ٹائم پر ان بچوں پہ کافی زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. تو میری اس رمضان یہ میرا ٹارگٹ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے, حوصلہ دے, میں اپنی یہ تہجد نماز قائم کر سکوں اور لائف کا بھی یہ میرے پارٹ بنے. بیکاز یہ مجھے پتہ ہے کہ اب جب تک میں نہیں کروں گی, میں واپس فارم میں واپس نہیں آ سکتی, بلکہ میں اور خراب اور ڈسٹرب ہوتی جاؤں گی. تو یہ ہے میرا اسپریچول جرنی, یہ میرا ٹارگٹ ہے جو میں نے اس رمضان اپنے لیے پلان کیا ہے. بیکاز اب مجھے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. میں خود نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کو نہیں فیل کیا کہ ماما ہے نا میرے لیے دعا کر لیں گی. لائف میں میرے پاس کتنے ٹائم وہ مومنٹ آیا کہ میری ایک فرینڈ تھی, میں اکثر بات کرتی تھی کہ میں جانے نماز پر ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں فیل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی کوئی ایگزسٹنس ہو جہاں میں اللہ تعالیٰ کو ٹائٹ کر کے فیل کر سکوں, رو سکوں, گود میں سر رکھ سکوں. تو یہ چیز بار بار یہ میسیج ریپیٹڈلی میرے پاس آیا کہ اگر آپ کی بہت اسٹرانگ وش ہو, کوئی پرابلم ہو, اور پھر بھی آپ تہجد نماز نہیں پڑھ رہے تو فالٹ آپ کا ہے. تہجد کی نماز اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے کنیکشن کا جو وہ لیول ہے, ولی اولیاء وہ ٹائم چوز کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسپریچولی اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں ہمیں اتنی آسان ایکسپلین کی ہوئی ہیں, مجھے ایکسپلین کی ہوئی ہیں, اور پھر بھی میں اس بات پر ڈسٹرب رہوں کہ میں کیوں اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہی, یا بیٹے کے لیے میں اسٹرانگ نہیں ہو پا رہی, تو فالٹ میرا ہے. تو بس اس رمضان میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ مجھے اپنا یہ جو تہجد نماز قائم کرنی ہے, لائف کا پارٹ بنانا ہے, اور اپنے آپ کو خود اسٹرانگ کرنا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے, بیکاز اب صرف دوسرا بیٹا عماد نہیں, باقی بچوں کو بھی میری ضرورت ہے, اور میں ہیلتھ وائز کافی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں. تو یہ میرا اس رمضان ٹارگٹ ہے. اللہ تعالیٰ میرا یہ ٹارگٹ مجھے اچیو کرنے میں میری ہیلپ کرے. تو بات بتانے کا مقصد ہے اتنی پرائیویٹ ڈسکشن جو آج آپ لوگوں سے شیئر کی, کہ میری طرح کوئی اور مدر اس فیز سے گزر رہی ہے تو پریشان نہ ہو, سمپل اس میسج کو سمجھ جائے کہ آپ کا سکون, آپ کا آرام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر آپ کو لوگوں میں, کراؤڈ میں, محفل میں, دعوتوں میں بیٹھ کے بھی اکیلا پن فیل ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اب آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھنے کے لیے کا میسج دیا ہے, دے رہا ہے. تو اس میسج کو انڈرسٹینڈ کریں, ٹائم ضائع مت کریں. میں نے ٹائم بہت ضائع کیا, 3-4 سال ضائع کیے. مجھے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہی ہوں, بٹ پتہ نہیں کیوں میں نے خود کو خراب یا ڈسٹرب یا پین میں چھوڑ دیا. تو یہ میرا میسج ہے. امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی, موسٹ امپورٹنٹلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ گزارنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا.